بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے جس عنوان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ ہے غصہ۔ لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نامناسب نہیں سمجھتے کہ اگر اختصار کے ساتھ پچھلے جمعے کے خطبے کو ہم سم اپ کر لیں۔ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خلا عورت کا ایک حق ہے جس کے ذریعے سے وہ جب چاہے خاوند کو حق میں دے کر یا کچھ رقم دے کر اس سے خلاصی، اس سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اس سبب کی بیس پر بھی وہ خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے طریقہ کار کو ہم نے واضح کیا تھا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے رہنمائی کی تھی ہم نے، اور بخاری شریف کی بھی ایک بہت اہم حدیث جو اس پورے معاملے کو کلیئر کرتی ہے اس سے بھی ہم نے رہنمائی لی تھی۔ بہرحال وہ تمام ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ طلاق سے متعلق، خلا سے متعلق ہم آخر میں یہی عرض کریں گے کہ اگر انتہائی ناگزیر وجوہات نہ ہو، کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو، تو ہم مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی یہ عرض کریں گے کہ وہ حد الامکان اس عمل سے دور رہیں۔ اگرچہ یہ عمل جائز ہے، حلال ہے، لیکن آپ سب احباب یہ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور رحمان کے برعکس جو شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں، ان سب کا یہ پسندیدہ اور فیورٹ عمل ہے۔ تو بندہ مومن ہو یا کوئی مومنہ ہو، وہ ضرور یہ چاہے گی کہ وہ بڑے سے بڑا بار تو اپنے اوپر لے لے، لیکن ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے اللہ تعالیٰ نہ خوش ہوتے ہو یا شیطان خوش ہوتا ہو، وہ ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تو کوشش کریں، ہماری آپ سے آزادہ التماس ہے کہ اس موقع سے، اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور خیر کے پہلو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے پہلو کی طرف لے کر جائے گا اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو بھائیوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کا جو موضوع ہے غصہ۔ آپ سب احباب جانتے ہیں غصہ ایک رویے کا نام ہے، ایک وقتی جذبے کا نام ہے۔ بالعموم جب احباب یا افراد کے مزاج میں، ان کی شخصیت میں غصے کا جو عنصر ہے وہ غالب ہو جائے، غصے ان کو بار بار آتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہو، تو آپ احباب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بالعموم بہت زیادہ برے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں جو جذبات کا غلبہ اس کے دماغ پر، اس کے دل پر ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہوش ہوتے ہیں، وہ اڑ چکے ہوتے ہیں، وہ جوش میں ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میں نے کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کیا بات اس موقع پر کہنی ہے، کیا رشتہ میرے سامنے اس وقت کھڑا ہے جس کا میں نے لحاظ رکھنا ہے۔ ان تمام امور سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہوئے ایک غصیلے مزاج کا آدمی جو منہ میں آئے گا اور بکتا جائے گا
اور جب اس کا غصہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا تو اس کو اپنے تمام رویے پر، تمام باتوں پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے سیانے لوگ کہا کرتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا ظالمانہ جذبہ ہے جو کہ حماقت سے یعنی بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی جب حماقت عروج پر ہوتی ہے تو وہ غصے کا اظہار کرے گا، اور جب غصہ اس کا ختم ہو جائے گا، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تو پھر اپنے تمام الفاظ کے اوپر وہ پچھتا رہا ہوگا، وہ ریگریٹ محسوس کر رہا ہوگا، وہ شرمندہ ہو رہا ہوگا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے، جو پچھلا موضوع ہم نے بیان کیا اس پہ بھی زیادہ تر کیسز ہمیں غصے کی وجہ سے ہی اس قسم کے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غصے میں آ گیا، بیوی نے ذرا سی کوئی غلط بات کر دی تو ایک ہی مجلس میں اس نے 3 طلاقیں دے دی اور بیوی کو فارغ کر دیا۔ اب لگا پھر پچھتانے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر اب آگے پیچھے سے کوئی تدبیریں کرنے سوچے گا کہ کس طرح سے اب میں اس عمل کو دوبارہ سے حلال کروں جو کہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر آدمی غصے میں بہت زیادہ یہ عمل نہ بھی کر کے دکھائے تو کم از کم ایک غسیلہ مرد، غسولی عورت، وہ گھر کے ماحول کو، وہ خاندان کو، وہ بچوں کے مزاج کو بہت برے طریقے کے ساتھ ڈیمیج کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ غصے والے فرد کے افراد جو ہوتے ہیں، اہل خانہ جو ہوتے ہیں، اس کے غصے کی وجہ سے ہر وقت ذہنی لحاظ سے دباؤ کا شکار رہتے ہیں، اور ان کی اس دباؤ کی وجہ سے ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ برے طریقے کے ساتھ مجروح ہوتی ہیں۔ ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور ایسا خاندان جو ہوتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو زندگی میں جو کامیابیاں ملنی ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی بنیاد ضرورت سے زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر موقع پر جو غصہ ہوتا ہے وہ تو غلط ہے، لیکن غصہ ہر لحاظ سے حرام نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ غصہ کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور یہ فطرت کا حصہ ہے۔ غصہ آنا کوئی غیر فطری جذبہ نہیں، ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اگر وہ اعتدال کے ساتھ ہو، اگر وہ کبھی کبھار آتا ہو، بار بار نہیں۔ اور یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت میں بھی نظر آتی ہے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ 3 صحابہ غار المدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، مدینہ سے باعث تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کرنا چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ موجود تھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہیں، چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے پوچھا اماں جان آپ ہمیں یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیا روٹین ہے، نوافل کی کیا روٹین ہے، نفلی روزوں کی کیا روٹین ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کچھ حصہ جاگتے ہیں، کچھ حصہ سوتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر ان صحابہ نے کہا کہ ہمارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی مقابلہ نہیں بن پاتا، لہذا ہم جو عمل کریں گے اپنے طور پر کریں گے۔ ایک نے بولا میں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ساری رات جاگا کروں گا، کبھی نہیں سویا کروں گا، 1 منٹ کے لیے بھی میں اپنے اوپر نیند کو غالب نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا بولا میں انشاءاللہ سارا سال روزے رکھوں گا، 1 دن بھی بغیر روزے کے نہیں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان سے ان کی زوجہ ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارا ماجرا بیان فرمایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت جلال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ نماز کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، پھر اس کے بعد منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور جلال میں آ کے فرمایا، کون ہے جو تم میں سے سب مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کون ہے جو تم میں سے مجھ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو تم میں سے مجھ سے بڑھ کر زیادہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی بہترین عبادت کرتا ہوں، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ میں نے رات کو جاگنا بھی ہوتا ہے اور میں نے سونا بھی ہوتا ہے، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، پورا دن کھا پی کے گزارتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور یہ میری سنت ہے، اور جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیکھا کہ صحابہ کی طرف سے کسی کی طرف سے شریعت کے معاملے میں مبالغہ رہی سے کام لیا جا رہا ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ نے جلال پہ آ کے ان کی اصلاح فرمائی۔ کسی قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کمپرومائز نہیں کیا، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غصہ آئے کبھی کبھار کا وہ فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ غصہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، قرآن پاک میں ناپسند کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس حال میں وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی آدمی خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی وسعت عطا کر رکھی ہے، تو پھر اس کا فرض ہے کہ جو بات اللہ نے اس کو عطا کیا، اس نے خود نہیں حاصل کیا، کس نے عطا اس کو کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس اللہ کے اس بال میں سے اللہ کی راہ میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ نکالے۔ اپنے پاس اس کو سیٹ کے نہ رکھے، صاف بات کر اس کے اوپر بیٹھ نہ جائے، بلکہ اللہ کی راہ میں جس نے اس کو عطا کیا ہے اس کو کھلے دل سے نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی بھرپور جوسی ہے تعریف کی ہے۔ پھر یہی نہیں فرمایا کہ خوشحالی میں اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اور بدحالی میں بھی، یعنی کہ کسی پر حالات تنگ آ چکے ہیں، مالی وسعت بالکل نہیں رہی، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یعنی کہ گزارا ہو رہا ہے، بہت مشکل کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں نکالے، ضرور نکالے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب کوئی انسان چاہے خوشحال ہے یا کمزور والی پوزیشن میں ہے، بہرحال جب وہ مال اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو اس میں برکت ڈال کر کئی گنا اس کو لوٹاتے ہیں، واپس کئی گنا کر کے واپس کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ اس کا اجر وہ آخرت میں ملتا ہوگا، دنیا میں اس کا کیسے اجر ہے؟ بھائی یقینی طور پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ آپ کے علاقے میں دو دکاندار ہیں، دونوں نے سیم قسم کی ورائٹی وہ سیل کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی طرح کی اجناس ہیں ان کے پاس جو کہ انہوں نے بیچنی ہے۔ ان میں سے ایک نے ایک پیکج لگایا ہوا ہے اور باہر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں سے ایک چیز خریدو اور دوسری کوئی چیز ہماری طرف سے گفٹ حاصل کر دو، فری میں لے دو۔ مثال کے طور پر آپ نے وہاں سے آئل کا پیکٹ لیا،
تو اس نے آپ کو ایک پین جو ہے وہ گفٹ کر دیا. آپ نے وہاں سے آٹے کا تھیلا خریدا تو اس نے آپ کو ایک صابن کی ٹکیا وہ گفٹ کر دی. تو ہر کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ہے وہ ہر آئٹم کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز آپ کی طرف سے گفٹ کر رہا ہے. اب دوسرا دکاندار ہے سیم ورائٹی سیم اجناس وہ بھی سیل کر رہا ہے لیکن ایسا اس کا کوئی پیکج نہیں ہے. آپ جو آ رہے ہیں اسے جو چیز مانگ رہا ہے وہ بس اس کو وہی چیز دے رہا ہے, جبکہ دوسرا ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ گفٹ کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دونوں میں سے کس کی سیل بڑھے گی, جس کا جو پیکج لگایا ہوگا یا جس نے کوئی پیکج نہیں لگایا ہوا؟ قدرتی بات ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ جس نے پیکج لگایا ہوا ہے تو اسی کی سیل بڑھے گی, لوگ اسی کی طرف جائیں گے, دوسرے کی سیل بہت کم ہو جائے گی. اسی طرح سے سملر اللہ کی راہ میں مال نکالنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں مال نکالیں گے بغیر دکھاوے کی نیت کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال کر کئی گنا اس کو واپس لوٹا دیں گے. اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس مہربانی پر اس بہت ہی کم عرصے بعد جو مالی وسعت آپ کو حاصل ہوگی آپ حیران رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے انفاق میں, سخاوت میں, فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں یہ برکت رکھی ہے الحمدللہ. اس لیے میرے بھائیوں جب بھی اللہ کی راہ میں دو کھلے دل کے ساتھ ہو اور بے فکر ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین متبادل بھی عطا کرے گا. لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ نہیں کہ آپ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں. اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, جیسا کہ قرآن پاک کی طرف نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو ایسا نہ کرو کہ سارا دے کر بعد میں اپنے ہاتھ بنتے رہ جانا. آپ کی گنجائش کے مطابق دیں اور اس میں دکھاوا بھی ہونا چاہیے, شو آف نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں جو ہمارا اصل عنوان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو محسنین ہیں وہ لوگ جو اللہ کو محبوب ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی نظر میں ہر عمل نہایت خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں, ان کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, غصے کا اظہار نہیں کرتے, کیونکہ غصے میں انسان بھی لوگوں زیادتی کر دیتا ہے, نہ حق باتیں کہہ دیتا ہے, نہ حق کسی کو ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کر دیتا ہے, جس کا بہت برا بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں وہ ہمیں اس بد نتیجگی سے, اس برے انجام سے بچانے کے لیے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ غصے کو پی جائے کرو, اس کا اظہار مت کیا کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, عَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. 5 منٹ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, آپ میں سے کسی کے ساتھ آپ کے کسی عزیز نے, کسی ہمسائے نے, کسی دوست نے زیادتی کر دی, کسی وجہ سے آپ نے کہا چلو وقتی میں اس سے بدلہ نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے میں اس سے بدلہ نہیں لیتا ہوں, بعد میں جب موقع آئے گا نا, مجھے جب خدا نے موقع دیا میں اس سے گن کر بدلا دوں گا, ایک کی جگہ 10 اس کو سناؤں گا, 10 اس کو لگاؤں گا, اس کو اس کے اوقات یاد کرا دوں گا. یہ ہوتا کون ہے میرے ساتھ ایسی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل سے منع فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, فرما رہے ہیں وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ لوگوں کو دل سے معاف کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی بات کیا ہے, لوگوں کے سامنے کہہ دیا چلو اس نے زیادتی کی, لوگوں نے سمجھایا, آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن دل میں ٹھان لی نہیں, پکا دل کے ساتھ, پکی نیت کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دینا, بدلہ نہیں لینا, چاہے کتنا ہی بعد میں سنہری موقع حاصل ہو, بہترین موقع حاصل ہو کہ اب میں بدلہ لے سکتا ہوں, لیکن بدلہ نہیں لیا جائے گا.
معاف کر دیا جائے گا. اور بدلہ کس سے لیا جائے گا معاف کرنے کا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ تعالیٰ ہی ہر اجر ہر عمل ایک عمل پر بہترین بدلہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ تو سوچو کہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہوں گی, تم سے بھی تو زیادتیاں ہوئی ہوں گی, تم نہیں چاہتے کہ اپنی زیادتوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کرو. تو اگر تم معافی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے رب سے اپنی زیادتیوں کی, تو بہتر ہے پھر تم بھی دوسروں کو معاف کرو. جب تم دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو اس لیے معاف کریں تو دل سے معاف کریں, اور یہ روٹین بنا لیں کہ جب بھی رات کو سونے لگے عشاء کی نماز پڑھ کر تو سونے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی کیا کریں, یا اللہ تعالیٰ آج تک جس کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں تجھے گواہ بلا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے تمام جو قصور ہیں ان پر ہمیں معاف فرمائے, اور دوسرے کسی نے ہمارے زیادتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.